جی السلام علیکم، میں ہوں فیصل قریشی اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رمضان میں بول خصوصی ٹرانسمیشن میرا آپ کا میری ٹیم کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ آخری رمضان تک، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ اس رمضان کی جو برکتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، ان کو جتنا زیادہ حاصل کر سکیں وہ کریں گے۔ اور اس وقت میرے ساتھ مدثر اقبال اور آغا شیرازی صاحب موجود ہیں۔ ابھی کچھ سوالات انہوں نے کیے تھے، یہاں پہ اسٹار کوئزر کا ایک سلسلہ ختم ہوا، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں ایک مقابلے کی طرف۔ ڈیبیٹ کا یہ مقابلہ ہے، تقریری مقابلہ ہے جس کو جج یہ لوگ کریں گے، میں صرف بیٹھ کے بھائی سنوں گا آرام سے، میں کوئی نہ نمبر دوں گا نہ کچھ کہوں گا۔ اسٹار ڈیبیٹر کا یہ سیگمنٹ ہے جی جو شروع ہونے جا رہا ہے، اور ہماری جو پہلی پارٹیسپینٹ ہیں انوشا پریمیئر گرلز گورنمنٹ کالج سے اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بس ایک جنبش لب ایک حرف کن کی صدا۔ ایک حرف کن کی صدا، واہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انوشے بسم اللہ۔ جن لبوں سے خالق کا کلمہ پڑھا ان لبوں کو جنبش دو کہ اب کون و مقام میں حرف کن گونجے صدر عالی وقار۔ مصر کا عہد عتیق ہو یا نماردائے عصر کا دور جدید، دونوں ہی میں جنگ بربریت سفاکیت کی داستاں پرعلم بنی رہی کہ شاخ امکان پر خار مخیل کی مانند کہ ہم مسلمان دین کے نام پر زم عیسیٰ گریزی میں چلتے رہے کہ بام شہرت میں ہمیں پوجا تو گیا مگر کوچہ رسوائی تک آتے آتے ہمیں بس سنگ ملامت کی چھن چھن سنائی دی گئی کہ ہم مغربی ثقافت کے ہاتھوں ایسے رسوا ہوئے کہ ہمارے سر کی دلدل میں دھسی آنکھیں اور ان آنکھوں میں پھیلتے پاتال کہ ہمارے چہرے خراشوں کی طرح سبت ہوئے کہ یہ اذیت کے ماہ سال کہ ہم نے مکہ مکرمہ کی وہ اعلیٰ صفت زمین پر کلب اور ڈانسنگ بار جیسی جہنمیوں کی روایت کو عام کیا کہ تمدن انسانی کے کہ بس ایک جنبش لب ایک حرف کن کی صدا۔ جب بلاغت گفتار کی بجائے نعروں کی للکار سے نوازا جائے، جب تعمیری سوچ چھین کر ایک دوسرے کو مذہب کے نام پر لڑا دیا جائے، جہاں باغ کی صورت اجاڑ تھی پھولوں پر تیزاب ڈال دیا، خزاں پرستوں نے یہ کیسا انتظام کیا۔ غرور جبہ و دستار قائم ہے کہ ہمیں خاک بازی کا سبق پڑھا کر نہ آنے والی سحر میں مبتلا کر دیا گیا، تو میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ اب بس ایک جنبش لب ایک حرف کن کی صدا۔ یا مقلب العلوب سبتی قلب علی دینک کہ اٹھو رکوع سجود والو، اب اپنے اپنے علم سنبھالو، خدا کے بندو اٹھو کہ وقت قیام آیا، قیام کر لو طویل سجدو۔ تھینک یو انوشے، تھینک یو۔ 30 سیکنڈ آپ نے بجا دیا تھا نا، تھینک یو۔ ہاں ٹھیک ہے، کوشچن تھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو ذرا کلیئر بجائیں جی بھائی۔ پہلے سے ذرا آواز دیکھ لیں ذرا، وہ پہلے بھی بچی کی آواز پہلے دبی ہوئی تھی بعد میں اٹھی ہے۔ 2 بجیں گی، ایک پہلی ہاں ٹھیک ہے جی۔ احمد مناس ہیں ہمارے ساتھ جی۔ احمد، یہ نیو اوورلیسن شہر کا ایک بازار ہے صدر عالی وقار، جہاں بچوں بوڑھوں اور خواتین سمیت کئی غلام آنکھوں میں خوف بے چارگی اور معصومیت یہ زنجیروں میں جکڑے بے بسی کی تصویر بنے اپنے ہی جیسے انسانوں کے ہاتھ خریدے اور بیچے جا رہے ہیں۔ 18 سالہ دیہاتی، ایک معمولی سی کشتی کا عام سا ملازم جس کے لیے یہ منظر دل دہلا دینے والا منظر تھا کہ پھر تاریخ رقم ہوتی ہے کہ مظلوم غلاموں کے اس مسیحا کو دنیا ابراہم لنکن کے نام سے یاد کرتی ہے کہ صدر عالی وقار یہ منظر ہے 19ویں صدی کے بر صغیر کا، جہاں مظلوم مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں کہ ایسے میں حرف کن کی صدا بننے کے لیے شاعر مشرق کی قلم جنبش میں آتی ہے۔ پھر زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھا
کہ غلامی کو تقدیر سمجھ کر غفلت کی نیند سو جانے والے بیدار ہو چکے ہیں اور اپنے دلوں میں آزادی کی امنگ لیے تحریک پاکستان کے قائدین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بس ایک جنبش لب، ایک حرف کن کی صدا کہ صدر علی وقار. تاریخ شاہد ہے کہ جب فرانس کے غریب لوگوں سے روٹی کا نوالا چھین لیا گیا تو بستیل کے قید خانے سے والٹیئر کے لبوں کی جنبش حرف کن کی صدا بنی اور نااہل حکمرانوں کے سر پر بجلی بن کر گری. پھر دنیا نے انقلاب کا نیا انداز دیکھا. جرمنی کے غریب لوگوں سے زمین پر گری لکڑیاں چننے کا اختیار چھینا گیا تو کارل مارکس کے لبوں کی جنبش مزدوروں کا استحصال کر کے دولت کمانے والے سیٹھوں کی نیندیں اڑا گئی کہ صدر علی وقار. آج بھی خاموش لبوں کو جنبش کی ضرورت ہے تاکہ ابن آدم بنت حوا کی عزت کو پیروں تلے رون کر اس کے تقدس کو پامال کرنے کے بجائے اس کی حرمت کو اپنے سر کا تاج بنائے. لبوں کو جنبش کی ضرورت ہے تاکہ انسانی جان کی قیمت کم از کم ایک موبائل فون سے زیادہ ہو. لبوں کو جنبش کی ضرورت ہے تاکہ عداوت کے میناروں سے شور نفرت کے بجائے محبت کے آشیانوں سے امن کا پیغام سنایا جائے اور نسل پرست نظریوں کو سولی پر لٹکایا جائے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. بڑا جذباتی انداز آپ نے سنا. فیصلہ کرنے کے لیے مدثر اور آغا شیرازی صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور لکھے جا رہے ہیں، خاموشی سے بتا کچھ نہیں رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ہماری ٹیم لام اور مبین عشرت ہمارے ساتھ کراچی یونیورسٹی سے. جی. ہم امیدوں پر جینے والے لوگ ہیں کہ جب یہ آنکھیں امیدوں کی قبر بن جائیں اور جب یہ پلکیں امیدوں کا کفن، تو ہمارے لبوں کی جنبش صرف ایک حرف کن کی منتظر ہوتی ہے. صدر علی وقار کی تاریخ کے اوراق میری اسلاف کے کارناموں سے بھرے پڑے ہیں. میدان بدر سے لے کر کربلا کی خاک شفا کا ذرہ ذرہ ایک جنبش لب، ایک حرف کن کی گواہی دیتا ہے. صدر علی وقار یہ حرف کن ہی تو تھا کہ جس نے نعرہ نمرود کو ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا. ارے یہ حرف کن ہی تو تھا کہ جس سے موسیٰ نے سینہ نیل کو چاک کر کے بنی اسرائیل کو نجات دلوائی. ارے یہ حرف کن ہی تو تھا کہ جب ہم میدان کربلا میں اترے تو حسین ابن علی بن کر ابھرے کہ جب ہم افریقہ کے تپتے صحراؤں میں اترے تو موسیٰ ابن نصیر بن کر ابھرے. اور جب ہم باب الاسلام فتح کرنے نکلے تو محمد بن قاسم بن کر ابھرے. مگر آج ہم کشمیر کی اس وادی پر کھڑے ہیں صدر علی وقار جہاں ظالم اپنا ظلم ڈھانا جانتا ہے، جہاں ہر روز نفرت و عداوت کا بازار سجایا جاتا ہے. مگر میں جانتی ہوں کہ پتھر کا جواب اینٹ سے کیسے دینا ہے. اگر ظالم اپنا ظلم میرے نوجوان بھائی کے لاشے پر ڈھانا جانتا ہے تو میں اس کا جواب دینا جانتی ہوں. تو آج پھر ضرورت ہے ایک جنبش لب اور ایک حرف کن کی صدا کی کہ ہم اپنے لگتے جگر کشمیر کو ایسے آزاد کریں گے کہ بدر ہو یا خیبر، خندق ہو یا موتا، مسلمانوں نے دشمنوں کے چاروں شانے چت کر ڈالے. تبھی آج ہم ظالم پر حاوی ہیں. ہم نے بڑے بڑے سرماؤں کا غرور توڑا ہے، ہم نے بڑے بڑے فرعونوں کو غرق آب کیا ہے. تو پھر کہاں جلاد جیتا ہے، کہاں یہ جان ہاری ہے. ابھی مت فیصلہ کرنا، بھی تو کھیل جاری ہے. تجھے ہے ناز لشکر پر، تجھے بارود کی نصرت. ہمارے ساتھ ہے اللہ، اسی سے اپنی یاری ہے. ابھی آغاز ہے، ابھی سے انجام مت لکھنا. ابھی خنجر نہیں جیتا، ابھی تو جنگ جاری ہے. شکریہ. آن ٹائم. جی تینوں کو سنا آپ نے اور بڑا ہی جارحانہ انداز، جوش، ولولہ اور خوبصورت انداز تھا تقریر کا بھی. اور دونوں ہمارے جو ججز ہیں ان سیگمنٹ کے اس وقت فیصلہ کرنے پہ مجبور ہیں. اور مجھے بڑی کوئی اتفاقیہ رائے تو نہیں ہے غالباً، اور تھوڑا سا بتا بھی دیجیے گا دیکھنے والوں کو بھی ذرا آسانی ہوگی.
सही कि आप लोग किस तरह से जज करते हैं? सब आप सीनियर आप इब्तदा करें फिर हम कुछ बात करें। देखिए जी, बुनियादी तौर पर जब बोलने का हवाला आता है तो या तो तकरीर होती है या मुबाहिसा होता है या फिर मंजर निगारी होती है। आज जो आपके सामने ये मुकाबला है इसमें मंजर निगारी का उन्वान रखा गया है। तो मंजर निगारी में हम सबसे पहले तो मंजर को किस तरह आप क्रिएट करते हैं, कैसे आप उसकी ताबीर देते हैं, कैसे उसकी शक्ल पेश करते हैं। हम तलफ़ुज़ को देखते हैं, तलफ़ुज़ पे मार्किंग करते हैं, उस पे नंबर देते हैं। हम साथ ही साथ अदाई को देखते हैं, यानी आपकी डिलीवरी कैसी है, डिलीवरी को देखते हैं। प्लस जो सबसे अहम बात यह है कि आप जब रोस्टम पे आते हैं तो यकीनी तौर पर आप बहुत सारे लोगों के मुकाबले में चुनिंदा लोग हैं ना, आप बहुत आपको ये मौका मिला कि आप बात कर रहे हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर ये बात कह रहा हूँ, मैं आपका माइक डिस्टेंस भी देखता हूँ, मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देख रहा हूँ, मैं आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी देख रहा हूँ, आपकी जुमलों से आपके एक्सप्रेशन मैच करने चाहिए। फिर कंटेंट देखा जाता है। अबव ऑल कंटेंट वो शय है कि जिससे ये मालूम होगा कि आप क्या डिलीवर करने जा रहे हैं। उस कंटेंट की बुनियाद पर हम मार्क्स देंगे। हमारे पास जो शीट है मेरा ख्याल है कि उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट के ही मार्क्स हमने रखे हुए हैं और उसके बाद मंजर निगारी। ये है एक पूरा सिलसिला। ज़बरदस्त जी। मुझे असल में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जजेस जो होते हैं वो अपनी ख्वाहिशात पर फैसला नहीं करते। मैं ये कहूँ कि जो आज तीनों मुकर्रीन हैं उनको ऐसा करना चाहिए था वो, या ऐसा कर सकते हैं। जजेस के पास वही पैरामीटर्स और वही चीज़ें होनी चाहिए जिसमें आपके सामने चीज़ है। मुकर्रीन आज तीनों कैसा बोले हैं, ये अच्छे होंगे बुरे होंगे, आज उनमें से जज करना है। जिस मौजू के एतबार से है उस मौजू में रहकर उसने क्या बोलना है। जिस तरह सब कह रहे थे कि मंजर निगारी का मतलब डेक्लेमेशन आर्ट ऑफ ओरेट्री है, आर्ट ऑफ रेट्रिक है। तो ये आपका पूरे का पूरा 3 मिनट, आपके 2.5 से 3 मिनट का जो वक्त है उसमें आपने सारी चीज़ें जो समूनी हैं उसमें आपका फ़ैसला होना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद T20 के प्लेयर नहीं होंगे, तो यहाँ मैच T20 के चल रहा है, उसमें जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो तो T10 लग रहा है भाई। तो क्या फैसला कहाँ पहुँचा? फैसला मुतफ़क्का है आज का हूबहू मुकाबला। जी हाँ, हूबहू शीट है, हूबहू शीट है। और जो जीते हैं वो हैं अहमद मिन्हास, आज के मुकाबले के विनर हैं। अहमद मिन्हास आज अगले राउंड में जाएंगे। अहमद मिन्हास कॉन्ग्रेचुलेशन। और अनुशे और नबीन इशरत, आई एम सॉरी, बड़ा अच्छा अंदाज आप लोगों का भी रहा, लेकिन गालिबन मुझे ऐसा लगता है एक गुजारिश, हल्का सा जो फंबल हुआ था मेरे ख्याल से, हालांकि जी फंबल उसमें हुआ कि जो तीसरी स्पीकर थी। अच्छा मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, हमारे नाज़रीन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर वो पहली बजर पे रोका तो हमने उसको उस तरह से काउंट नहीं किया। अच्छा, अगर वो हम उसका एक्सप्रेशन ले चुके थे, हम वो एक्सप्रेशन ले चुके थे, हमने उसी तरह से किया है। इस वजह से जो नंबर्स भी हैं उसमें हमने उसमें बिल्कुल कतन उसको नहीं काटा। तो ये क्लियर है, इसमें ये नहीं कि नंबर्स पे चली गई। पहली स्पीकर जो हमारी थी अनुशे, तो अनुशे को पूरी उसी तकरीर पे ही जज किया है जैसी तकरीर जो है उनकी पूरी थी। बल्कि इसमें एक वजाहती जुमला मैं भी ये कह दूं कि हम इसे बहुत तकदीस की निगाह से देखते हैं और हम इसे बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं उन तमाम बच्चों को जो यहाँ आकर बोलते हैं। तो आपका अगर दौरानिया कुछ कम हो गया था एक बज़र के कन्फ्यूजन की वजह से, तो उससे कतई तौर पर ये मुराद नहीं आपको नंबर कम दिए गए, क्योंकि जब हम ऑडिशन लेते हैं तो वहाँ बमुश्किल हम 30 सेकंड या 40 सेकंड सुनते हैं और मार्क्स दे देते हैं। तो चुनाचे आपके मार्क्स में कोई फ़र्क नहीं आया, हमने सारा पूरा कंपाइल किया और उसके बाद जो है अहमद मिन्हास हमारे विनर करार पाए। बिल्कुल जी ठीक है जी। सो आप लोगों से तो खैर अब मुलाकात रहेगी पूरा महीना। ये जो हमारा 2 सेगमेंट्स हैं इसमें आप लोग हमारे साथ रहा करेंगे और थोड़ी बहुत मुलाकात इस बहाने, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे सीरियसली। वैसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती। मैं और मुदस्सर मुश्किल से गाड़ी में बैठते हुए और निकलते हुए मिलते हैं जब भी मैं शो पे पहुंचता हूं। तो थैंक यू। हम सिर्फ फ़ोन पे मिलते हैं। हाँ, मैं और आप तो सिर्फ फ़ोन पे मिलते हैं। सो थैंक यू, आप लोग हमारे साथ आए। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।